اب جو غلطی ایم کیو ایم سے بنیادی غلطی ہوئی، انہوں نے جماعت بنائی، پھر انہوں نے جمعیت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو مسلح کیا، اور وہیں سے ایک جنگ کا آغاز ہوا. یہ میں کراچی کی بات کروں، باقی جگہوں پہ اسی طرح پنجاب میں اگر آپ دیکھیں، پنجاب میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو جمعیت سے تھریٹ ہوتی تھی. تو وہ جو ایک تھریٹ رہی، ایک تناؤ تھی، اس نے اسلحہ کی جو ہے لوگوں کے ہاتھوں میں اسلحہ آنے لگا، آسانی سے ملنے لگا لوگوں نے، اور وہ اسلحہ استعمال ہونے لگا. ٹھیک ہے. مظہر جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہاتھا پائی کبھی کبھار اسٹوڈنٹس کے مابین ہو گئی، لیکن باقاعدہ اسٹین گنز وغیرہ یعنی اسلحے کا استعمال یہ حسین حقانی صاحب کے زمانے سے شروع ہوا. 79 تو اس وقت حسین حقانی اس وقت 12 اگست 1979 کو یہ واقعہ ہوا تھا، جس میں پہلی مرتبہ اتنے لوگ زخمی ہوئے تھے. کوئی میرا خیال ہے 17-18 اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے تھے اس میں. اچھا. اس میں یونس شاد مرحوم بھی تھے ہمارے، پھر اپنا رفیق پٹیل جنرل سیکرٹری کے وہ تھے، پھر بعد میں جو گولیاں لگی ہیں اس میں حاصل بدنجو کو بھی گولی لگی. وہ اس دن تو نہیں، لیکن اس کے بعد کے واقعات اگر ہم دیکھتے ہیں، پھر اسی طرح جمعیت کے 2 لڑکے مارے گئے، پھر ادھر سے یہ جو قدیر عابد کا مرڈر. تو ایک طریقے سے اسلحہ جو ہے وہ طلباء کے ہاتھ میں آ گیا. پھر حافظ اسلم کا بھی نام آتا. وہی میں نے کہہ رہا ہوں، حافظ اسلم والا 81 کا واقعہ ہے. اچھا. جس کی وجہ سے بعد میں پھر ہائی جیکنگ ہوئی. حافظ اسلم کو بھی میں نے اپنے سامنے، میں لابی میں کھڑا تھا جب حافظ اسلم کو گولی لگی ہے. اللہ. وہ بالکل سامنے مجھے پہلی مرتبہ میں نے دیکھا تھا کہ کراچی یونیورسٹی میں کسی لاش کو، اس سے پہلے کوئی مرا نہیں تھا. اللہ. وہ پہلی جو موت تھی جامع کراچی میں وہ تھی. اس سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ 12 اگست 79 کو ووٹ ٹیکنگ کے وقت فائرنگ ہوئی تھی، اس میں لوگ زخمی ہوئے تھے اس میں. تو وہ کلچر، اس کو بیس بنا کے طلبہ یونین پر پابندی لگا دی گئی. جی. اب یہی سوال میرا آپ کی خدمت میں تھا کہ طلبہ یونین پہ لگ گئی پابندی 84 میں پابندی لگ گئی. اب 84 سے یہ کتنا وقت گزر گیا، یہ کوئی 40-41 سال ہو گئے. تو مظہر کیا حل یہ نہیں ہے ان تمام مسائل پہ قابو پانے کا کہ پورے پاکستان میں انتخابات کرا دیے جائیں طلبہ یونینز کے اور ان کے حوالے کیا جائے کہ آپ جس طرح پہلے ہوتا تھا، اور اسٹوڈنٹ یونین کے اپنا ایک کلچر ہوتا تھا اور جمہوری روایات پختہ ہوتی تھیں. اب کیا ہوا ہے کہ جامعات سے اسٹوڈنٹس نہیں جا رہے اسمبلیز میں، فیوڈلز جا رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں وہی ہوا نا کہ سوسائٹی میں وہ جو اسلحہ جامعات کالجز میں استعمال ہوا، پھر وہی شہروں میں استعمال ہوا، یا شہروں میں جو استعمال ہوا تو جامعات کا بھی، اس سے ایک طریقے سے طلبہ یونین پر پابندی کا، کیونکہ اگر اس کا جائزہ لیں آپ کہ 40 سال میں کیا وائلنس رکا؟ نہیں رکا. بڑا وائلنس، بڑے واقعات اس کے بعد ہوئے. تو اس کا مطلب یہ کہ پابندی حل نہیں تھا، بلکہ جب اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہوتے تھے تو اس سال یہ بالکل باقاعدہ کم سے کم اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن سے کچھ مہینے پہلے تک تمام طلبہ تنظیمیں یہ اس چیز کا خیال رکھتی تھی کہ کہیں کوئی وائلنس کا واقعہ نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے نتیجے، اس سے نتائج پر اثر پڑتا تھا. تو جہاں یہ ذہن میں ہو کہ یار وائلنس نہیں ہونا چاہیے ورنہ ہم پہ الزام آ جائے گا اور لوگ ووٹ کٹ جائے گا ہمارا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرلی طلبہ جو ہے وہ وائلنس کو پسند نہیں کرتے تھے. تو آپ نے اس چیز کو انکریج کرنا چاہیے تھا، آپ نے اسلحہ کو روکنا چاہیے تھا. اگر اسلحہ آ رہا ہے کہیں سے، اس کی ترسیل کو روکنا چاہیے تھا. آپ نے تو شہروں میں اسلحہ تقسیم کروایا. تو جب آپ یہ اس پالیسی کی طرف جائیں گے تو پھر آج سوسائٹی، آج آپ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا کبھی انالیسس تو کریں. آج ہم بڑے ہمارے جو گادڑی بیٹھ کے، بڑی تنظیمیں اور اتھارٹیز بیٹھ کے کریں تو کہ یہ وائلنس آیا کیسے اس شہر کے اندر، اس ملک میں کیسے وائلنس آیا، ڈی ویپنائزیشن آج تک کیوں نہیں ہوئی، ساری پالیسیز بنا کے کیوں نہیں کر سکے آپ ڈی ویپنائزیشن، کیوں نہیں آپ سوسائٹی کو آپ، جب سوسائٹی انتہا پسندی پر چلی جاتی ہے تو انتہا پسندی کی ایک فارم وائلنس ہوتی ہے کہ آپ، پہلے یہ تھا کہ میرے اور آپ کے درمیان دلیل سے گفتگو ہوتی تھی،
پھر ہم میں برداشت ختم ہوئی تو ہم ذرا سی اونچی آواز میں بات کرتے تھے تو دوسرا اسلحہ نکال لیتا تھا. ٹھیک ٹھیک. تو آپ نے وہ کلچر ختم کر دیا. آج کی جو آپ تک کا سب سے پہلا سوال تھا کہ وہ اقدار کہاں چلی گئیں, وہ ساری ویلیوز کہاں چلی گئیں, ٹھیک ہے. ان ویلیوز کو جو ہے وہ ہاسٹیج کر دیا گیا. اچھا. اس پالیسی نے, ہماری ریاست کی اس پالیسی نے ٹھیک. اس کو, اور اس سے ریاست کو بے انتہا نقصان ہوا. جی ہاں. اس کا کبھی بھی کوئی صحیح معنوں میں نہیں کرتا. اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ پہلے طلبہ یونین سے لوگ نکلتے تھے تو وہ عملی سیاست میں آتے تھے. جی ہاں. اس میں آپ نے سیاست کو ہی گالی بنا دیا, چاہیے. آپ نے طلبہ تنظیموں کو ہی گالی بنا دیا, آپ نے وہ کلچر ہی ختم کر دیا جو آگے کے لیڈرز پیدا کرتے. کیا ایک غریب اسٹوڈنٹ نکلتا تھا, لکھنے پڑھنے سے تعلق ہوتا تھا, وہ اسلام آباد جاتا, وہاں بیٹھتا. غریب آدمی کا اسمبلیز میں جانا رک گیا اور فیوڈلز کو ایک لائسنس دے دیا, پیسہ ہے آپ کے پاس, آپ اسمبلیز میں آئیں. تو بہترین حل کیا یہ نہیں کہ طلبہ یونین کے انتخابات بہت پہلے یہ کرنا چاہیے تھا. اب بھی یہی حل ہے. اب بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ کچھ واقعات بیچ میں ہو جائیں ایسے, لیکن ایک بنیادی فلسفے کو طے کرنا ہے کہ طلبہ یونین میں کالج یونیورسٹیز میں صحت مندانہ سرگرمیاں, سیاسی سرگرمیاں, سیاست بری چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. سیاسی سرگرمیاں, صحت مندانہ سرگرمیاں, طلبہ یونین میں کمپٹیشن ہوتا ہے. جب طلبہ سیاست ہوتی ہے تو ایک کمپٹیشن ہوتا ہے. ٹھیک. آپ نے ریاست کا کام صرف بنیادی یہ کہ اسلحہ روکے, ٹھیک, وائلنس کو روکے, یہ ریاست کا کام ہے نا. ٹھیک ہے. تو ریاست یہ انشور کرے, اس میں طلبہ تنظیموں کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. کرنے میں ناکام رہی, مکمل ناکام رہی.